الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تعالى في مقام آخر اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے، پتھر نہیں کہ پڑا رہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم اور دوسرا روح۔ جب یہ دو چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو انسان بنتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کس طرح ٹھیک کر سکتا ہے؟ انسان کس طرح انسان بن سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اگر انسان اپنے نفس کو ٹھیک کر لے تو بھی اس کی روح، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر انسان اپنے دل کو سدھار لے تو بھی انسان کی روح پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے مناسبت رکھتے ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنے نفس پر محنت کرتا ہے یا چاہے تو اپنے دل پر محنت کر لے تب بھی انسان سنور جاتا ہے۔ نفس پر محنت کرنے سے بھی دل سنورتا ہے اور دل پر محنت کرنے سے انسان کا نفس سنور جاتا ہے۔ تو یہ دونوں آپس میں نتھی ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ قرون اولیٰ میں، پہلے وقتوں میں، چونکہ خیر کا زمانہ تھا، لوگ عبادت گزار تھے، زیادہ مجاہدہ کر سکتے تھے، تو اللہ رب العزت نے نفس کی اصلاح کے ذریعے لوگوں کے لیے نسبت کا نور پانا آسان بنایا ہوا تھا۔ ان کے لیے یہ معاملہ تھا کہ وہ اپنے نفس کے اوپر مجاہدے کرتے اور نسبت کے نور کو حاصل کر لیتے، چونکہ مجاہدہ زیادہ کر سکتے تھے، اپنے نفس پر بوجھ زیادہ ڈال سکتے تھے۔ لیکن اب چونکہ زمانہ ایسے لوگوں کا ہے جو کمزور ہیں، اتنا نفس کا مجاہدہ نہیں کر سکتے، اس وجہ سے ہمارے مشائخ نے اللہ رب العزت سے رو رو کر یہ دعائیں مانگی کہ اے اللہ، اب ہمیں نسبت کے نور پانے کے لیے وہ طریقہ بتا دیجئے جو آسان ہو، سہل ہو، آپ تک پہنچانے والا ہو، اتنا آسان ہو کہ کمزور سے کمزور انسان بھی اگر اس راستے پر چلنا شروع کر دے تو وہ آپ کی معرفت کو پالے۔ تو چنانچہ ایک بزرگ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ بخارا کے رہنے والے تھے، اللہ رب العزت کے بہت مقبول بندے تھے۔ اب ایک مرتبہ ان کے اوپر قبض کی کیفیت طاری ہو گئی،
اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کے دو نام ہیں، ایک نام ہے القابض اور ایک نام ہے الباسط۔ کبھی بندے کے اوپر اللہ رب العزت کے نام القابض کی تجلی پڑتی ہے اور کبھی اللہ رب العزت کے نام الباسط کی تجلی پڑتی ہے۔ واللہ یقبض ویبسط۔ اب حالت قبض میں کیا ہوتا ہے کہ جو سالک ہوتا ہے اس کو مراقبے میں، ذکر میں، عبادت میں کوئی لذت نہیں مل رہی ہوتی، اس کو بہت بوجھ محسوس ہوتا ہے، ذکر کے اندر بیٹھنا، مراقبے کے اندر بیٹھنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ کوئی لذت تو مل نہیں رہی۔ لیکن جو بسیط اور باسط ہے، جب اس کی تجلی پڑتی ہے، بسط کی کیفیت جب سالک کے اوپر ہوتی ہے، تب اس کو بہت مزے اور لطف آ رہے ہوتے ہیں، پھر دل چاہ رہا ہوتا ہے مراقبہ بھی لمبا ہو، عبادت میں بھی زیادہ وقت گزاروں۔ تو ایسی کیفیت میں سالک بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میری کیفیات کتنی اچھی ہیں، حالانکہ یہ اللہ رب العزت کی دونوں تجلی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی قبض کی حالت ڈال کر سالک کی تربیت فرما رہے ہوتے ہیں اور کبھی بسط کی کیفیت میں اس کی تربیت فرما رہے ہوتے ہیں۔ مقصود یہ دیکھنا ہوتا ہے اللہ رب العزت کا کہ اگر میں اس کے اوپر بسط کی کیفیت ڈالوں تو یہ میرا شکر کرتا ہے یا نہیں، اور قبض کی کیفیت ڈالوں تو یہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اس لیے قبض کی کیفیت میں ذکر کے اوپر جمے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ سالک کا مقصود ذکر میں لذت کو پانا نہیں ہوتا۔ لذت ملے تو بھی ہم نے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے، لذت نہ ملے تو بھی اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے۔ اس لیے سالک کو چاہیے کہ وہ عبد اللطیف بنے، عبد اللطف نہ بنے۔ لطیف اللہ رب العزت کا نام، اللہ رب العزت کا بندہ بنے، عبد اللطف نہ بنے کہ لطف کا بندہ بن جائے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی دو تجلیات ہیں۔ اب حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کے اوپر قبض کی کیفیت آ گئی اور وہ بہت لمبی ہوتی چلی گئی۔ اب یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کوئی انعام دینا چاہتے ہیں کہ حالت قبض میں بھی سالک اللہ رب العزت کا ذکر کرے۔ عطا ابن سکندری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر میں تجھ کو لذت ملے یہ تیرا مقصود ہے، ذکر میں تجھے لذت ملے یہ تیرا مقصود ہے، اور تو ذکر کرے یہ تیرے رب کا مقصود ہے۔ بھلا تیرے مقصود کو تیرے رب کے مقصود کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ سالک چاہتا ہے مجھے مزہ آئے، اللہ چاہتے ہیں مزہ آئے نہ آئے ذکر کرے، تو اللہ کا مقصود زیادہ بہتر ہے یا سالک کا؟ اللہ رب العزت کا۔ تو اس لیے جب وہ کیفیت حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ پر کچھ لمبا ہوئی، قریب 6 مہینے کے، تو بڑی دعائیں مانگی، بڑا معاملہ کیا کہ اللہ اس کیفیت کو ختم فرما دیں، لیکن وہ کیفیت ختم نہ ہوتی تھی۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ جب وہ کیفیت ہی ختم نہیں ہو رہی قبض والی، تو میں اٹھتا ہوں کوئی معاش کا ذریعہ بنا لیتا ہوں، اپنا لیتا ہوں، تاکہ گھر کے اندر جو فاقے چل رہے ہیں وہ تو ختم ہو جائیں۔ تو وہ گھر سے اس نیت کے ساتھ نکلے، تو راستے میں ایک مسجد کے اوپر نظر پڑی جہاں ایک فارسی کا شعر لکھا ہوا تھا، جس کا ترجمہ تھا کہ اے دوست ادھر آ کے میں تیرا ہوں، بیگانہ مت بن تو دور کہاں جا رہا ہے۔ بس یہ شعر پڑھنا تھا، طبیعت کھل گئی، مسجد کے اندر آ گئے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے دوبارہ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کی کیفیت بست والی فرما دی۔ عام طور پر دیکھا ہے کہ جب ماں بچے کو تھپڑ لگاتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد پھر مٹھائی بھی دے رہی ہوتی ہے۔
تو اس وقت اللہ رب العزت نے دل میں یہ بات ڈالی کہ اے میرے بندے، اس وقت میں تیرے اعمال سے اور تیرے قبض کی کیفیت میں جو تو نے صبر کیا اس سے خوش ہوں، تو مانگ۔ تو حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے ایسی نسبت عطا فرما دیجئے جو اقرب ہو، سب سے قریب آپ تک پہنچانے والی ہو اور سب سے آسان ہو۔ تو ان کی یہ دعا قبولیت پا گئی اور اللہ رب العزت نے ان کے اوپر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو ظاہر فرما دیا۔ اب یہ جو نسبت نقشبندیہ ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چلتی آ رہی ہے، لیکن حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کے اوپر اس سلسلے کے معارف اور علوم کو کھولا گیا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے تبلیغ کا کام تو شروع سے چلتا آ رہا ہے، لیکن اس دور میں وہ کام کس انداز میں ہو تو لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوگا، اس کے معارف اور علوم اللہ رب العزت نے حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ پر کھول دیے۔ تو اسی طرح اب آگے سلسلہ نقشبندیہ کو کس انداز میں کام کرنا ہے، اس کے معارف حضرت بہاؤالدین نقشبند پر اللہ رب العزت نے کھولے۔ اللہ رب العزت نے حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کو ایسی روحانی قوت عطا فرما دی تھی کہ جب وہ ہاتھ کی انگلیوں سے لفظ اللہ بناتے تھے، یہ آپ دیکھیں نا کہ ہاتھ کی انگلیاں یوں اللہ کا لفظ بنتی ہیں، اور اپنی انگلی کسی سالک کے دل کے اوپر رکھ کر اللہ اللہ کہا کرتے تھے، تو کانا ینقش اسم اللہ علی قلوب السالکین، تو سالک کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے دل کے اوپر اللہ رب العزت کا نام نقش ہو چکا ہے، اس لیے ان کا نام بہاؤالدین کے ساتھ نقش بند پڑ گیا کہ وہ اللہ رب العزت کے نام کو سالک کے دل کے اوپر نقش کر دیا کرتے تھے۔ ایسی روحانی قوت عطا فرمائی تھی۔ اس سے پہلے یہ سلسلہ صدیقیہ کے نام سے مشہور تھا، اس لیے اگر پرانی تصوف کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں جو صدیقی سلسلے کا تذکرہ ہے وہ سلسلہ نقشبندیہ ہی ہے، لیکن حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ سے اتنے لوگوں نے تعلق جوڑا، اتنے لوگ ان کی سلسلے میں داخل ہوئے کہ اس کے بعد اس سلسلے کا نام ہی نقشبند پڑ گیا۔ تو یہ سلسلہ اللہ رب العزت کا بہت مقرب اور بہت ہی زیادہ اللہ رب العزت نے آسان بنایا۔ یہ بہت اعلی نسبت ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ نسبت مل جائے۔ امام ربانی رحمت اللہ علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مقام کے حوالے سے ایک بات فرماتے ہیں، یہ عاجز پہلے حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ نے جس انداز میں تحریر کو لکھا وہ تحریر پڑھے گا، پھر اس کے معانی بھی بتا دے گا۔ حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ وہ طریقہ جو اقرب، اسبق، اوفق، اوثق، اسلم، احکم، اصدق، عدل، اعلی، اجل، ارفع، اکمل طریقہ ہے، وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا ہے۔ مطلب وہ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ وہ طریقہ جو اقرب، سب سے زیادہ قریب والا، اسبق، جلد پہنچانے والا، اوفق، کتاب و سنت کے زیادہ موافق، اوثق، ثقہ، سب سے زیادہ معتبر اور مضبوط، اسلم، تسلیم شدہ، احکم، سب پر غالب، اصدق، سب سے زیادہ سچا، عدل، سب سے زیادہ رہنمائی والا، اعلی، سب سے زیادہ بلند و بالا، اجل، زیادہ بزرگی والا، ارفع،
سب سے بلندی والا اور اکمل، سب سے زیادہ کامل اور مکمل طریقہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کرم فرمایا کہ ہمیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ عطا فرمایا، اور اس سلسلے کے ساتھ نسبت جوڑنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اس فقیر کے نزدیک اس طریق میں ایک قدم رکھنا دوسرے سلسلوں کے 7 قدموں سے زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ نے ایک خوشخبری بھی عطا فرمائی۔ بہت بزرگوں نے اپنے اپنے دور میں خوشخبریاں دیں اور یہ جائز بھی ہے۔ تو حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسی نسبت عطا فرمائی ہے کہ جو میرے اس طریق پر چلے گا اس طریق میں کوئی محرومی نہیں ہے۔ جو بندہ بھی اخلاص کے ساتھ اس راستے پر آ گیا منزل پر پہنچ کر رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹھوکریں کھاتا پھرے اور ہاتھ میں کچھ نہ آئے۔ اب اسی بات کو حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ نے مزید کھولا۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اس طریقہ میں سالک کی سستی کے سوا اور کوئی دوسری چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ بھئی ایک بندہ خود ہی عمل نہ کرے اور آدھو وظائف چھوڑ دے تو اس میں کسی دوسرے کا کیا قصور ہے؟ اب اپنی سستی کے علاوہ کوئی دوسری کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ جو سستی چھوڑ دے گا معمولات میں لگا رہے گا اس کو نسبت کا نور پہنچ کر رہے گا۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، وہ یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بعض سالکین بات سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے سلسلے میں ایسا ہے اور دوسرے سلاسل میں ایسا ہے، تو یہ بات فقط سمجھانے کے لیے مقصود ہے۔ دوسرے سلاسل میں بھی جو مشائخ تشریف لائے وہ بھی کاملین تھے۔ ہر سلسلے میں کاملین مشائخ موجود ہیں، اس لیے کبھی بھی بیٹھ کر آپس میں تبصرہ کرتے ہوئے مشائخ کا تقابل نہ کریں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ غلطی انسان کبھی نہ کرے۔ ہمیں کیا معلوم کہ کس کا مرتبہ اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ مقبول ہے، کون اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ مقرب ہے۔ اس لیے تمام سلاسل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تاہم جس طرح ہر پھول کا رنگ اور خوشبو جدا ہوتی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کے ہاں ان تمام سلسلوں کی خوشبو اور رنگ جدا جدا ہیں، لیکن ان خوشبوؤں میں گلاب کے خوشبو کو ایک الگ حیثیت حاصل ہے۔ اسی طرح سلسلہ نقشبندیہ کو اللہ رب العزت کے نے کچھ خاص کمالات سے نوازا ہے۔ تو اس لیے یہ نہ ہو کہ بیٹھ کر تبصرہ کریں کہ فلاں بزرگ زیادہ مقرب، فلاں شیخ بڑے شیخ۔ اب ایک بالکل ابتدائی کلاس میں پڑھنے والا، پرائمری سکول میں داخلہ لینے والا بچہ بیٹھ کر تبصرہ کرے پی ایچ ڈی ڈاکٹر کے اوپر، تو کتنی عجیب بات ہوگی کہ فلاں اچھا ڈاکٹر ہے فلاں نہیں۔ بھئی نہ تمہاری اوقات نہ تمہاری حیثیت، تم اپنے آپ کو دیکھو اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو دیکھو۔ تو اسی طرح ہم اپنی حیثیت کو دیکھیں کہ ہم بیٹھ کر مشائخ میں تبصرہ کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں تمام مشائخ جو سلاسل کے ہیں ان کا فیض موجود ہے، ان کا فیض شامل ہے۔ وہ کیسے کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے چاروں سلاسل کی نسبتوں کا حامل بنایا تھا۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی نسبت آپ نے حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ سے حاصل کی۔ سلسلہ چشتیہ اور سہروردیہ کی نسبت
حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد حضرت مخدوم عبد الاحد رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی، اور سلسلہ قادریہ کی نسبت حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کے ایک بزرگ شاہ سکندر رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ اور اسی طرح سلسلہ قادریہ کی ایک نسبت حضرت مجدد صاحب کے بچپن کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے والد کے ایک دوست تھے جن کا نام تھا شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے، ایسے تھے کہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ سورج کو دیکھنا آسان ہے، شاہ کمال کیتھلی کا دل اتنا منور ہے کہ اس کو دیکھنا مشکل ہے۔ تو وہ حضرت شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے آئے، تو حضرت مجدد صاحب کو انہوں نے پیش کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، احمد اس کا نام ہے۔ تو انہوں نے محبت میں اپنی زبان کو حضرت مجدد صاحب کی منہ کے اندر ڈالا۔ اب چھوٹے بچے تھے تو انہوں نے اس کو چوسنا شروع کر دیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بس کرو، اتنا کافی ہے، کچھ ہماری اولاد کے لیے بھی چھوڑ دو، تم نے تو ہماری ساری نسبت ہی کھینچ لی ہے۔ تو سلسلہ قادریہ کی ایک نسبت اس طرح بھی منتقل ہوئی۔ ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے کہ سلسلہ قادریہ کی نسبت کس طرح حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں منتقل ہوئی۔ وہ ایسے کہ ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں مراقبہ کر رہے تھے، تو مراقبے میں ان کو ایک نور ظاہر ہوا۔ جب متوجہ ہوئے تو دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ آپ کے کئی سو سال کے بعد ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کرے گا، شرک اور بدعت کو ختم کرے گا اور سنت کو اپنے وقت میں جما دے گا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات پر بڑی خوشی ہوئی، چنانچہ ان کی جتنی توجہات اور کمالات تھے انہوں نے ایک جبے کے اندر اس کو منتقل کیا اور اپنے بیٹے فرزند ارجمن حضرت سید تاج الدین عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کیا اور فرمایا کہ بیٹے اس کو اپنے خاندان میں آگے چلاتے رہنا، امانت کے طور پر جب وہ بزرگ اس دنیا میں آئیں تو میری طرف سے یہ ہدیہ ان کو اور تحفہ دے دینا۔ چنانچہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جو سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ تھے وہ شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو کہ شاہ سکندر رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے۔ تو ان کو شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں یہ اشارہ دیا گیا کہ یہ جبہ حضرت مجدد صاحب کو دے دیا جائے۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ خواب دیکھا تو وہ حضرت مجدد صاحب کے پاس آئے، تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب جبے کو زیب تن کیا تو وہ سلسلہ قادریہ کی نسبت اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر منتقل فرما دی۔ تو ہمارے اس سلسلہ نقشبندیہ میں چاروں سلاسل کا فیض موجود ہے۔ اب کوئی سالک یہ چاہتا ہے کہ میں اس سلسلے میں آگے بڑھوں، میں اللہ رب العزت نے جو اس سلسلے میں منزلیں بنائی ہیں، اسباق طے کیے ہیں، معارف ہیں، میں اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر لوں، تو اس کے لیے ہمارے مشائخ تین چیزوں پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ ایک کہ سالک سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہو، دو کثرت ذکر کرنے والا ہو یعنی مراقبہ کثرت سے کرتا ہو، اور تین کہ صحبت شیخ اس کے لیے ضروری ہے۔ سالک جتنا اس پر عمل کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ روحانیت میں اچھا فیض پالے گا۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے سنت کے اوپر عمل کرنا۔ تو چھوٹی سنت ہو بڑی سنت ہو، سالک ہر ایک کے اوپر عمل کرے۔ اللہ رب العزت نے اپنے تک آنے کے تمام راستوں کو بند کر دیا سوائے سنت کے راستے، اس لیے انسان سنت پر عمل کرے۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنت کے بارے میں فرماتے ہیں، چونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم
رب العالمین کے محبوب ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کرنے والا بھی آپ کی متابعت کے باعث محبوبیت کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، کیونکہ محبت کرنے والا جس شخص میں اپنے محبوب جیسے اخلاق و عادات دیکھتا ہے اس کو اپنا محبوب بنا لیا کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص میں وہ اخلاق اور عادات دیکھتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے تو اللہ تعالیٰ پھر اس انسان کو بھی محبوبیت کا مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے سالک سنت پر عمل کرنے والا ہو۔ ایک سنت ہے اور اس کی ضد ہے بدعت۔ بدعت کے بارے میں یہ اصول یاد رکھیں کہ بدعت شروع اچھے رنگ سے ہوتی ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی غلط چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں اور وہ غلط شکل اختیار کر جاتی ہے۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بدعت کا بہت رد کیا، فرماتے ہیں کہ ہماری نصیحت یہی ہے کہ احکام دین بجا لائیں، حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت اختیار کریں، سنت سنیہ کو بجا لائیں اور بدعت نامرضیہ سے پرہیز کریں۔ اگرچہ بدعت صبح کی سفیدے کی مانند روشن ہو لیکن حقیقت میں اس میں کوئی روشنی، کوئی نور نہیں، اور نہ ہی کسی بیماری کے لیے اس میں شفا ہے اور نہ ہی کسی مرض کی اس میں دوا ہے۔ تو بدعت جیسی بھی ہو، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، تو اس لیے بدعت سے بھی منع کرتے ہیں ہمارے مشائخ، اور بدعتی انسان کی صحبت سے بھی منع کیا جاتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یقین جانیے کہ بدعتی کی صحبت کا فساد کافر کی صحبت کے فساد سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص فوت ہونے لگا تو اس کا جو بھائی تھا وہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم کیے ہوئے تھا۔ وہ آیا، آ کے کہنے لگا کہ حضرت میرے بھائی کا آخری وقت ہے تو میں چاہتا ہوں آپ تشریف لائیں، دعا فرمائیں کہ اللہ اس کو کلمے پر موت عطا فرمائے۔ تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچ گئے، توجہ کی، 1 گھنٹے کے قریب توجہ دیتے رہے، لیکن معاملہ کھل نہیں رہا تھا، وہ انسان کلمہ پڑھ نہیں پا رہا تھا۔ تو اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اللہ کیا معاملہ ہے، حقیقت کو کھول دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ میرے پیارے، اس انسان کی بدعتی لوگوں سے دوستی ہے، اس کے فساد کی وجہ سے اس کو کلمے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس لیے بدعت سے بھی انسان بچے اور بدعت کرنے والے انسان سے بھی بچے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بدعت اور سنت ان کی پہچان کیسے کرے؟ تو حضرت والد صاحب اس کی بہت آسان انداز میں مثال پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بدعت اور سنت میں یہ فرق ہے کہ بدعت علاقائی ہوتی ہے اور سنت آفاقی ہوتی ہے۔ ہر علاقے کی مختلف بدعت ہوگی، سنت پوری دنیا میں ایک ہی ہوگی۔ یہ آسان سی پہچان ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ سالک اگر آگے بڑھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ سنت پر عمل کرنے والا ہو۔ نمبر 2 کہ کثرت ذکر کرنے والا ہو۔ دوسرے سلاسل میں لسانی ذکر ہے، جبکہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ذکر قلبی پر زور دیا جاتا ہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ خاموش بیٹھنا ہوتا ہے اور دل کی آواز سننی ہوتی ہے۔ وہ جن کا عشق صادق ہو وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پر مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ چونکہ اصلاح کے 2 طریقے ہیں، یا تو انسان دل میں اپنے دل کو ٹھیک کر لے یا اپنے نفس کو ٹھیک کر لے۔ تو ہمارے اس سلسلہ نقشبندیہ میں دل کے اوپر محنت کروائی جاتی ہے، اور دل کے اندر
ذکر کے ذریعے اللہ کی محبت کو اتنا غالب کر دیا جاتا ہے کہ اس محبت میں مغلوب ہو کر سالک اپنے محبوب حقیقی کی اطاعت میں آ جاتا ہے۔ ان المحب لمن يحب مطیع، کہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، گناہ چھوڑنے کے دو طریقے ہیں، یا خوف ہو یا محبت ہو، یا اللہ کا خوف اتنا دل پہ غالب ہو کہ انسان خوف سے گناہوں کو چھوڑ دے کہ مجھے عذاب ہوگا، اللہ ناراض ہوں گے، یا دل میں محبت اتنی ہو کہ انسان کہے کہ میں نے نافرمانی کر کے اپنے محبوب کو ناراض نہیں کرنا۔ تو ہمارے اس سلسلے عالیہ نقشبندیہ میں محبت کے ذریعے سلوک میں آگے بڑھایا جاتا ہے۔ محبت دل میں کیسے بڑھتی ہے؟ ذکر کثرت کے ساتھ کر کے۔ تو اس لیے سالک کو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ کثرت سے ذکر کریں۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتا ہے تزکیہ نفس اور ایک لفظ ہے تصفیہ قلب۔ بعض سالکین تزکیہ قلب کہہ دیتے ہیں اور تصفیہ نفس کہہ دیتے ہیں، تو یہ بات سمجھنے والی ہے۔ تزکیہ کہتے ہیں اندر کی صفائی کو، اور تصفیہ کہتے ہیں اوپر کی صفائی کو۔ اس کی آپ یوں مثال سمجھیں کہ اگر میل کچیل کسی کپڑے میں جمع ہو جائے، اس کے اندر چلی جائے، تو اس کپڑے کو مشین میں ڈال کر یا ہاتھ سے اچھی طرح رگڑ رگڑ کر دھونا پڑتا ہے۔ خالی جھاڑنے سے تو مٹی ختم نہیں ہوتی ہے۔ اب اگر شیشے کے اوپر مٹی جم جائے، اس کے اوپر کپڑا پھیریں گے تو شیشہ صاف ہو جائے گا۔ تو برائی نفس کے اندر موجود ہوتی ہے، تو اسی طرح کپڑے کی مانند اس کو رگڑ رگڑ کر اندر سے صاف کرنا پڑتا ہے۔ جبکہ قلب کے اندر برائی نہیں ہوتی، بلکہ جو برائی کرتا ہے اس کا داغ قلب کے اوپر لگتا ہے، تو شیشے کی مانند اوپر سے صفائی کر دی جائے تو قلب بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے تزکیہ نفس کہا جاتا ہے کہ اندرونی صفائی نفس کی ہو جائے، اور تصفیہ قلب کہا جاتا ہے کہ قلب کے اوپر کی صفائی ہو جائے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں جو پہلا سبق ہے وہ لطیفہ قلب ہے۔ قلب سے ہی کام شروع کرتے ہیں کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ، اور یہ آواز سالک سن رہا ہوتا ہے۔ اب کوئی دوسرا یہ آواز نہیں سنتا، وہ سالک خود سن رہا ہوتا ہے۔ وہ اس کے اور اللہ رب العزت کے درمیان ایک میسیج ہوتا ہے جس کو کوئی اور نہیں سن سکتا۔ اللہ تعالی مخفی رکھنا چاہتے ہیں، جیسے محب اور محبوب کے درمیان گفتگو ہو نا تو اشاروں کنایوں میں ہوتی ہے۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے۔ تو لوگوں میں انسان بیٹھا ہوتا ہے، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہو جاتے ہیں۔ وہ جو سب کے سامنے روبرو اشارتوں میں گفتگو، اشاروں میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے قلب کے اوپر محنت کروائی جاتی ہے۔ اب جب سالک ذکر کرتا ہے تو اس کا قلب جاری ہوتا ہے۔ انسان ذکر سنتا ہے، اب قلب کے جاری ہونے کا کیا مطلب ہے کہ قلب جاری ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ قلب جاری ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے قلب سے اللہ اللہ کی باقاعدہ ادراک ہونا شروع ہو جاتا ہے، آواز کا۔ یہ ادراک جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے قلب جاری ہو گیا۔ بعض مشائخ نے فرمایا کہ قلب کے جاری ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ ذکر سے انسان کے دل پر اللہ کی محبت اتنی غالب آ جائے کہ انسان کا دل اور جسم کے تمام اعضاء پر اللہ کا حکم جاری ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ سالک کا قلب جاری ہو گیا۔ تو جب اس سالک کی زندگی شریعت و سنت کے مطابق ہو جاتی ہے،
اعضاء شریعت کے مطابق کام کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ علامت ہوتی ہے کہ اس شخص کا قلب جاری ہو چکا ہے۔ تو اس لیے اصل بات محبوب کی اطاعت ہے۔ حضرت شیخ الاسلام عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے تھے کوئی نقش بندی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی ہے، اگر دل میں ایک خدا کی یاد ہے تم سب کچھ ہو ورنہ کچھ بھی نہیں ہو۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ تو اصل چیز اللہ کی یاد ہے، مسلمان بننا ہے۔ اب کئی سالکین کو یہ مشکل سامنے درپیش آتی ہے کہ جی مراقبہ کرتے ہیں تو خیالات بہت آتے ہیں۔ بھی خیالات تو آئیں گے، کیونکہ انسان کا دماغ ہے، اس نے سوچنا ہے، وہ تو سوچے گا۔ اگر انسان کسی دن یہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ میں کچھ نہیں سوچوں گا تو بھی اس کا دماغ یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں کچھ نہیں سوچ رہا۔ تو سوچ ہے تو دماغ میں خیالات آنے ہی آنے ہیں۔ اب سوچ کے اوپر ایک بات یاد آ گئی، پھر آپ کہتے ہیں کہ درمیان میں لطیفہ لے آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں کمرے میں بیٹھے تھے اور بالکل خاموش تھے۔ اب بیوی سوچ رہی تھی کہ یہ خاوند اتنا خاموش بیٹھ کے مجھے کیوں دیکھ رہا ہے؟ کیا میرا وزن زیادہ ہو گیا ہے؟ یا اب میں اس کو اچھی نہیں لگتی؟ یا اس کا تعلق کہیں اور قائم ہو گیا؟ یہ بیوی کی سوچ تھی۔ اور مرد خاموشی بیٹھ کے یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں کچھ بولا تو یہ پیسے مانگ لے گی، تو اس لیے خاموشی بہتر ہے۔ تو انسان کی سوچ ہے، کوئی بھی سوچ آ سکتی ہے۔ تو اس لیے مراقبے میں جب بیٹھیں تو مختلف خیالات آئیں گے۔ ایک خیال آئے آپ جھٹک دیں، اگلا خیال آئے آپ جھٹک دیں، مراقبے میں بیٹھے رہیں۔ آپ غور کریں کہ پہلے دن اگر آپ کو 100 خیالات آئیں گے نا، لیکن آپ مراقبے میں بیٹھے رہیں گے، کچھ دن کے بعد وہ 99 خیال ہو جائیں گے، کچھ دن کے بعد 98 ہو جائیں گے، اور 2 خیالات اچھے بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر کچھ دن اور محنت کریں گے تو 95 ہو جائیں گے، 95 برے خیال ہوں گے تو 5 اچھے خیال بھی آئیں گے۔ اس طرح محنت کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ سالک کو پھر مراقبے کے اندر خیال ہی نہیں آتا۔ حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں مراقبہ کرتا ہوں تو اس بارے میں فرماتے تھے میں سر جھکاتا ہوں مجھے اللہ نظر آتا ہے۔ انہوں نے اتنی محنت کی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا نور ان کو نظر آیا کرتا تھا۔ تو اس لیے اس چیز سے پریشان نہ ہو کہ خیالات بہت آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں اگر کسی کمرے کے اندر کسی بلی نے پخانہ کر دیا، نجاست کر دی، تو اب بندہ اس کمرے کا دروازہ کھولے تو بدبو تو آئے گی نا، اسمیل تو آئے گی نا۔ اب اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو دروازہ بند کر دے اور کمرہ بدبو والا چھوڑ دے، یا دوسرا طریقہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اس بدبو کو برداشت کرے، اندر جائے اور اس کی صاف صفائی کر لے۔ یہ 2 طریقے ہیں نا۔ اسی طرح دل کی صفائی جب انسان کرنے بیٹھتا ہے، چونکہ زندگی اس انداز میں گزری کہ ہر برے خیالات پہ سوچنا، ہر گناہ کر لینا، تو اب جب دروازہ دل کا کھولیں گے تو اندر سے بدبو تو آئے گی نا۔ شیطان نے جو کام کیا ہوا ہے، محنت کی ہوئی ہے، وہ کھلے گی نا۔ اب سالک اس برے خیالات کو برداشت کرے، بیٹھا رہے، بالآخر اس کے دل کی صفائی ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس چیز سے پریشان نہ ہو کہ ہم مراقبے میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں خیالات بہت آتے ہیں۔ مقصود اللہ رب العزت کی یاد اور اللہ کا ذکر ہے، یہ اصل مقصود ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ جب قلب جاری ہو جاتا ہے پھر سالک کے خوب مزے ہوتے ہیں۔ زندگی ہے امر اللہ، زندگی ایک راز ہے، قلب کہے اللہ اللہ زندگی کا ساز ہے۔ تو اس لیے سالک ایک تو سنت پر عمل کرے اور دوسرا
سالک جو ہے کثرت سے ذکر کرے. یہ دو پر ہیں جن کے اوپر سالک پرواز کرتا ہے. اور تیسری چیز جو سالک کے لیے انتہائی ضروری ہے وہ ہے صحبت شیخ جو سالک کو راستہ دکھاتی ہے. دیکھیں پرندہ اڑ رہا ہو اس کو راستے کا ہی نہ پتا ہو تو ٹکرا ہی مارے گا نا. سالک سنت پر بھی عمل کرے، ذکر بھی کثرت سے کرے، اب کوئی بتانے والا ہی نہ ہو کہ بھئی کس راستے پر چلنا ہے تو ان سالک ٹکرے مارتا پھرے گا. تو اس لیے صحبت شیخ بھی ضروری ہے. نیک لوگوں کی صحبت میں انسان آئے بیٹھے. صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالع ترا طالع کنن. نیک لوگوں کی صحبت نیک بنا دے گی اور برے لوگوں کی صحبت برا بنا دے گی. اس لیے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ والوں کی نظر میں رہا کرو. فرماتے تھے اللہ کرے تمہیں کسی اللہ والے کی نظر لگ جائے. آنکھوں میں بس گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، 2-4 دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں. تو انسان صحبت کے اندر بیٹھے. صحبت سب کے لیے ضروری ہے، کوئی عالم ہو یا عامی ہو. حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے جو عالم مدرسے سے فارغ ہو کر خانقاہ نہ جائے یعنی اپنی اصلاح نہ کروائے وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص وضو کر کے اسی پر قناعت کرے اور نماز نہ پڑھے. بعض محض پڑھانے اور پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اہل اللہ کی صحبت میں نہ رہے. فرماتے ہیں ہم نے ایک آدمی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ درس اور کتابی اعتبار سے پورا عالم ہو اور صحبت یافتہ نہ ہو اور پھر اس کو ہدایت بھی ہوئی ہو. ایسے بہت سے دیکھے ہیں کہ شین اور قاف بھی ان کا درست نہیں یعنی کتابی اور درسی علم حاصل نہیں کیا لیکن صحبت ہو جانے کی برکت اور فیض سے دین کی خدمت کرتے ہیں. پس نیرا علم شیطان اور بلم باعور کا سا ہے. دین سے کامل مناسبت بزرگوں کی صحبت ہی سے ہوتی ہے، کتابوں سے نہیں ہوتی. کتابی قابلیت کیسی ہی اونچی ہو، کتنا ہی بڑا ذی استعداد ہو، شیخ کامل کی صحبت کے بغیر بصیرت نہیں ہو سکتی. تو اس لیے انسان کسی شیخ کامل کی صحبت میں آئے، وقت گزارے. کئی مرتبہ انسان کئی سوالات لے کر شیخ کی صحبت میں آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی ہوتی ہے شیخ کے چہرے میں کہ انسان چہرہ دیکھتا ہے تمام سوالات ہی اسے بھول جاتے ہیں. اب وہ سوالات تو لے کر بہت آتا ہے کہ میں یہ پوچھوں گا وہ پوچھوں گا، لیکن اے لقائے تو جواب ہر سوال مشکل از حل شود بے قیل و قال. کہ اے میرے محبوب تیرا دیدار ہی ہر سوال کا جواب ہے اور میری ہر مشکل کا گرا قیل و قال کے بغیر ہی کھل گیا ہے. تو انسان شیخ کے چہرے پر نظر ڈالتا ہے تو اس کے بعد پھر انسان کو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی. اس کا نظارہ کئی مرتبہ ہم نے کیا. کہنے والے نے کہا نا کہ میری عادت نہیں یوں ہر کسی پر مر مٹنے کی، پر تجھے دیکھ کر دل نے سوچنے کی مہلت ہی نہ دی. کہ انسان دیکھتا ہے پھر سوچنے کی مہلت ہی نہیں ملتی. انسان کہتا ہے بس یہیں پر آ کر انسان بیت ہو جائے. تو اس لیے ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ پہ صحبت پہ بہت زور دیا جاتا ہے. حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں یہ واقعہ اور یہ بات فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم سب درویش ایک جگہ جمع تھے. جمعہ کے دن کی اس ساعت اس وقت کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی کہ جس میں دعا قبول کی جاتی ہے، کہ اگر وہ گھڑی اور وہ ساعت کسی کو میسر آ جائے
تو اللہ تعالی سے کس چیز کی درخواست کرنی چاہیے؟ چنانچہ ہر شخص اپنی سمجھ کے مطابق کسی نہ کسی چیز کا تذکرہ کرتا رہا۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میری نوبت آئی، میری باری آئی، لوگوں نے میرے سے پوچھا کہ حضرت اس قبولیت والے وقت میں آپ اللہ سے کیا دعا مانگیں گے؟ تو میں نے کہا ارباب جمعیت کی صحبت کی درخواست کرنی چاہیے تاکہ اس کے ضمن میں تمام سعادتیں میسر آ جائیں۔ تو یہ صحبت اتنی ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک اور جگہ یہ بات فرماتے ہیں، وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، ایسا تو نہیں آپ حضرات چاہ رہے ہیں اب بیان ختم ہو جائے؟ جیسے ایک عالم دعا منگوا رہے تھے تو دعا لمبی ہو گئی، اب وہ دعا مانگ رہے تھے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تو مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک بندہ کہتا ہے اللہ یہ دعا ختم فرما۔ تو ایسا تو معاملہ نہیں ہے نا انشاءاللہ۔ تو بس انشاءاللہ بات کو سمیٹتے ہیں، مکمل کرتے ہیں۔ تو اب ایک جگہ حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ صحبت کے متعلق فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ اس سلسلے کا سلوک ایسے شیخ مقتدا کی محبت کے رابطے پر وابستہ ہے جس نے سیر مرادی یعنی کہ شیخ کی مراد سے اس راہ کو طے کیا ہو اور قوت انجذاب یعنی توجہ کو جذب کرنے کی وجہ سے ان کمالات کے ساتھ رنگا ہوا ہو۔ اس کی نظر قلبی امراض کو شفا بخشتی ہے، اس کی توجہ باطنی امراض کو دور کرتی ہے۔ ایسا صاحب کمال اپنے وقت کا امام اور اپنے زمانے کا خلیفہ ہے۔ ابدار اور اقطاب اس کے مقامات کے ظلال یعنی کہ سائے میں خوش ہیں، اور اوتاد یعنی کہ روحانیت کی جو بنیاد ہیں، اور نجبا قطب مدار اس انسان کے کمالات کے سمندر سے ایک قطرے پر قناعت کیے بیٹھے ہیں۔ اس انسان کی ہدایت اور ارشاد کا نور اس کے ارادے اور خواہش کے بغیر آفتاب کے نور کی طرح ہر شخص کے اوپر چمکتا ہے۔ تو اس لیے صحبت شیخ اتنی زیادہ ضروری ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جو وقت ملے وہ انسان فارغ کر کے اپنے شیخ کی صحبت میں آ جائے، وہاں خانقاہ میں آئے، ذکر کرے، مراقبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس میں اس کی جو نیک مراد ہوگی وہ پورا فرمائیں گے۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ جب اپنے شیخ سے ملاقات سے دور ہوتا ہے تو شیخ کے خلیفہ وہاں موجود ہوتے ہیں تو ان کی صحبت بھی جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ جی ان کی صحبت میں بھی آپ جا سکتے ہیں، مقصود اپنی اصلاح ہے۔ اگر شیخ سے ملاقات زیادہ نہیں ہو پاتی یا آنا مشکل ہے، دور دراز کے علاقے ہیں، تو اس وقت جو اپنے علاقے میں جو خلیفہ موجود ہیں جن سے آپ کی مناسبت ہے تو آپ ان کی محفل میں ان کے ذکر مجلس میں جانا شروع کر دیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ پھر کسی ایک کو اگر چنیں تو اسی ایک کو چنیں، یہ نہ ہو کہ یہ خلیفہ صاحب سبق دیر سے دیتے ہیں تو دوسرے کے پاس چلا جاؤں، وہ بھی اسباق ذرا مشکل سے دیتے ہیں تو تیسرے کے پاس چلا جاؤں، چوتھے کے پاس چلا جاؤں، گھومتا نہ پھرے، کسی ایک کے پاس جائے اور پھر انہی سے تعلق قائم رکھے، اور اپنے شیخ سے بھی اگر ایک مرتبہ پوچھ لے کہ آپ کی اجازت ہو تو میں فلاں خلیفہ کی صحبت میں جانا شروع کر دوں تو بہتر ہے، ورنہ شیخ کو اطلاع کر دے خط کے ذریعے یا کسی خادم کے ذریعے۔ ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر، خدام سے راہ پیدا کرے نا۔ تو یہ ہے کہ جو بھی وہاں موجود ہوں تو ان کی صحبت میں جائیں، مقصود اپنی اصلاح کروانا ہے۔ مقصود یہ نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے شیخ سے بیعت ہیں، مقصود اپنی اصلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی جو معارف ہیں وہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت آپ نے فرمایا کہ تصوف اصل حال کا نام ہے، قال کا نہیں، لیکن آپ نے ماشاءاللہ کچھ بھی دنوں میں حال کو قال میں واضح کر دیا۔ دیکھیں یہ عاجز نے جو باتیں کی ہیں وہ فقط سمجھایا ہے، لیکن کیفیات تو آپ کے اوپر وارد نہیں ہوئی نا۔ ان کیفیات کو، مقامات کو، نور کو پانے کے لیے مراقبہ کرنا پڑے گا۔ فقط بیانات سے تو وہ نور اور مقامات اور اسباق طے نہیں ہو جائیں گے، اسباق طے مراقبے سے ہی ہوں گے۔ یہ مراد ہے حال کا۔ باقی بات سمجھانے کے لیے قال تو ضروری ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ 35ویں سبق جو ہے دائرہ لا تعین، اس کے یہ مقامات ہیں، یہ منازل ہیں، یہ معارف ہیں، سننے سے تو حاصل نہیں ہو جائیں گے نا، مراقبے میں بیٹھنا ہی پڑے گا۔ سننے سے بات واضح ہو جائے گی کہ اب ہمیں کیا حاصل کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے۔ یہ رات مشکل ہے، رات مشکل کالی قبر دی ہے، رات مشکل کالی قبر دی، کر گن تیاری اوکھے سفر دی ہے، رات مشکل جیری جات ویسے اتہی اندھیرا، جیری جات ویسے اتہی اندھیرا، نانگا وٹھوان لایا ہے ڈیرا، کڈ کڈ کے کھاسن بکیاں تے زیرا، کڈ کڈ کے کھاسن بکیاں تے زیرا، چن چن کے پیسن گرمی جگر دی ہے، رات مشکل کالی قبر دی، کر گن تیاری اوکھے سفر دی ہے، رات مشکل ماواں دے بچڑے کئی تھی جدا گن، ماواں دے بچڑے کئی تھی کھل دے پھل ہن کماگن، سجنا دے کولوں اج منہ لکاگن، سجنا دے کولوں اج منہ لکاگن، لک گئی شکل جو ولنی نظر دی ہے، رات مشکل کالی قبر دی، کر گھن تیاری اوکھے سفر دی ہے، رات مشکل اے موت کئی کو بھی نہیں چھڑیں دی، اے موت کئی کو بھی نہیں چھڑیں دی، آدھی جو سر تے مہلت نہیں دیں دی، اے موت کئی کو بھی نہیں چھڑیں دی، آندھی جو سر تے مہلت نہیں دیں دی، بس دے گھڑاں کو جندرے مریں دی، بس دے گھڑاں کو جندرے مریں دی، رب دے سوا کئی کو نہیں چھڑیں دی ہے، رات مشکل کالی قبر دی، کر گھن تیاری اوکھے سفر دی ہے، رات مشکل
کئی بادشاہن دھرتی ہلیں دے، کئی بادشاہن دھرتی ہلیں دے، فرعون مانگو آ کر دکھیں دے، کئی بادشاہن دھرتی ہلیں دے، فرعون مانگو آ کر دکھیں دے، آیا غضب جو گئے ہاتھ ملیں دے، آیا غضب جو گئے ہاتھ ملیں دے، رب ہے بنے دا گردن فخر دی ہے رات مشکل کالی قبر دی، کر گھن تیاری اوکھے سفر دی ہے رات مشکل کالی قبر دی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمی نصیب فرما، اللہ ان کی دماؤں میں شفا عطا فرما، کھانے پینے میں شفا عطا فرما، ظاہری اور باطنی ہر طرح سے کامل شفا نصیب فرما۔ اللہ ہمارے ایک ساتھی ان کے بھائی نشے کے عادی ہیں، اللہ ان کی اس بری عادت کو ختم فرما، اللہ اپنی محبت کے نشے پر ان کو لگا دیجئے، اپنی محبت کے نشے میں ان کو چور کر دیجئے، اللہ رحم و کرم والا معاملہ فرما۔ اللہ آپ نے بشر حافی بھی جو شراب کے نشے میں مست تھے ان کو اپنی محبت کی شراب پلائی تھی، اللہ ان کو بھی اپنی محبت کا نشہ ڈال دیجئے، اللہ رحم و کرم والا معاملہ فرما۔ جتنے احباب یہاں موجود ہیں اللہ سب کی دلی نیک مرادوں کو پورا فرما، اللہ سب کو اپنی منزل یعنی اپنی رضا نصیب فرما، رحم و کرم والے فیصلے فرما۔ اللہ ہم نے مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا